آپ کو براہ راست اسلام آباد سے چلتے ہیں جہاں نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ کشمیری بھائیوں کی وہ بڑے ہی واضح الفاظ میں انہوں نے ان کی حمایت کا اعلان کیا، بلکہ انہوں نے وہاں پر جو انڈیا نے وہاں پر آکیپائڈ کشمیر میں جتنی بھی انسانی حقوق کی پامالی کی ہوئی ہے اس کی بھی نشاندہی کی، اور جو ان کا جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن ہے ان اکارڈنس ود دی UN سیکورٹی کونسل ریزولوشنز، اس کو جلد از جلد امپلیمنٹ کرانے کے لیے انہوں نے اس پہ زور دیا۔ پھر اس کے علاوہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی منسٹریل میٹنگ تھی جس کو میں نے اٹینڈ کیا، اور اس کے اندر ہماری ایک اسٹیٹمنٹ بھی ہوئی۔ سیکا جو ایک آرگنائزیشن ہے اس کی بھی ہوئی۔ G77 اینڈ چائنا کا ہے جو ہمارا جو گروپ ہے، اس کو بھی، جس کو ہم نے پچھلے سال چیئر بھی کیا تھا کلائمیٹ کے ایشوز پہ، اس کی یہاں پہ اس دفعہ میٹنگ ہوئی تو اس کے اندر بھی ہماری ٹیم تھی، پھر ایک لاس اینڈ ڈیمیج اور کلائمیٹ ریلیٹڈ جو میٹنگ تھی اس کے اوپر بھی اس میں ہماری کافی ایکٹیو پارٹیسپیشن رہی۔ میری کوئی تقریباً 20 کے قریب بائیلیٹرل میٹنگز رہیں فارن منسٹرز آف جو مختلف ممالک کے سے، جس میں یورپین فارن منسٹرز بھی تھے، مڈل ایسٹ کے بھی تھے، اور پھر عرب لیگ کے سیکریٹری جنرل اور GCC کے سیکریٹری جنرل وہ بھی شامل تھے۔ میرا بھی وہاں پہ میڈیا انٹریکشن ہوا، TRT ورلڈ تھا، الجزیرہ تھا، اور پھر UN کورسپونڈنٹ ایسوسیشن اس کا بھی ہوا، اور پھر جو تھنک ٹینک جو انٹریکشن تھا اس میں ایشیا سوسائٹی ہے، اور ایک ہماری US پاکستان بزنس کونسل فار انٹرنیشنل انڈرسٹینڈنگ، یہ بہت ہی ایک اہم بزنس فورم ہے جس کے CEOs نے، ممبرز نے آ کے، جن کے ساتھ میری میٹنگ ہوئی، اور ان کا ایک ڈیلیگیشن جلد پاکستان میں بھی آئے گا۔ مقصد یہ تھا کہ ان جو US پاکستان کے بزنس مین ہیں وہ زیادہ سے زیادہ پاکستان کے اوپر توجہ دیں انویسٹمنٹ کے لیے۔ ان کو پھر جو ہمارا اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل ہے اس کے اوپر بریفنگ دی گئی تو جس کے اوپر وہ ایک کافی ایکسائٹمنٹ تھی۔ پھر ایک ہمارے پاکستانی امریکن بزنس مین کا ایک گروپ ہے جس کو P21 کہتے ہیں، تو ان کا ڈیلیگیشن بھی آیا۔ پرائم منسٹر نے اپنے جو اجلاس جو UN سیکورٹی کونسل کا جو ایڈریس تھا اس کے اندر انہوں نے اعادہ کیا، ایک تو کشمیر کی جو آزادی ہے اس کے لیے، رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن کے لیے، اس کے لیے پاکستان کی جو بھرپور جو سپورٹ ہے اس کا اعادہ کیا، اس کی ہائی لائٹ کیا، وہاں پہ جو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہیں۔ جو پرائم منسٹر نے اپنے ایڈریس کے اندر وہ جو ڈیولپمنٹ جو ہمارے آبجیکٹیوز ہیں SDGs کے، اس کو پورا کرنے کی کمٹمنٹ کا وہاں پہ اظہار کیا، اور اس کے لیے جو پاکستان نے سٹیپس لیے ہیں اس کو بھی ہائی لائٹ کیا۔ اسی طریقے سے پرائم منسٹر نے اپنے جو خطاب کے اندر جو اکنامک سچویشن ہے پاکستان کے بارے میں، اور کہ کس طریقے سے اس کو امپروو کیا جا رہا ہے، جس قسم کے اقدامات کیے جا رہے ہیں اس کے بارے میں بات کی۔ اسپیشل انویسٹمنٹ فائنینشل جو ہمارا فیسیلیٹیشن کونسل ہے اس کی بات کی، اور پھر کلائمیٹ چینج جو کہ ہمارا بہت بڑا چیلنج ہے اس کے بارے میں بات کی گئی۔ اور پرائم منسٹر آلسو called for the implementation of the commitments which were made in COP27 in Sharm el-Sheikh related to loss and damages and the climate fund. اور پھر انہوں نے جو کلائمیٹ کی جو کمٹمنٹ تھیں اس کے بارے میں کہا کہ وہ جو ایک اینول فنڈ جو کرنا ہے کریٹ، اس کو جلد از جلد کریٹ کرنے کی ضرورت پہ زور دیا۔ وہ کوئی تقریباً $100 بلین کا فنڈ ہے، اور اس کے اندر انہوں نے اس بات پہ زور دیا
کہ اس میں سے 50% آف دیٹ $100 billion کین بی اسپینڈ آن ایڈیپٹیشن in the most affected countries. تو یہ ان کا ایک مختصر سا ایک خلاصہ تھا جو کہ وہاں پہ ان کے ایڈریس کا تھا. تو میں سوچا کہ آپ کو ان چیزوں کے اوپر بریف کروں اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کے کچھ سوالات ہوں تو ان کو جواب دیا جا سکتا ہے. تھینک یو سو مچ. منسٹر صاحب بہت شکریہ. منسٹر صاحب جس وقت آپ پرائم منسٹر کے ہمراہ وہاں پہ دورہ کر رہے تھے تو ایک اور ڈیولپمنٹ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان میں بڑی نوٹ کی گئی اور یہ خبریں بھی آئی کہ 7 ممالک جو ہے سعودی عرب کے جب اسرائیل کو تسلیم کرے گا تو 7 مسلمان ممالک بھی تسلیم کر دیں گے اسرائیل کو. تو کیا اس حوالے سے کوئی آپ کی ڈیلیبریشن ہوئی ہے پرائم منسٹر کے ساتھ اور اس کے حوالے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے ابھی کیا ڈیولپمنٹ ہے پاکستان سے؟ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں جی کہ یہ وہاں پر بھی یہ سوال کیے گئے وہاں پر. تو ہمارا جواب جو اس کے بارے میں ہے وہ تو بڑا ہی کلیئر ہے. ہمارا جواب یہ ہے کہ ہم ایک تو جو بھی فیصلہ کرتے ہیں پاکستان میں کسی بھی ایشو کے اوپر تو اس کے اوپر وہ ہماری جو نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں وہ سر فہرست ہوتے ہیں. اور اس وقت ہمارے ہاں کوئی بھی ایسی سوچ نہیں ہے پاکستان میں اسرائیل کے بارے میں. اس لیے سوچ نہیں ہے کہ وہاں پہ UN جنرل اسمبلی میں جب جو ہمارا پرائم منسٹر کا خطاب تھا یا میرا ایک OIC کانٹیکٹ گروپ کا جو آن پیلسٹائن پہ تھا جو میں بھی اس کا ممبر ایز فارن منسٹر پاکستان بھی ممبر ہے, تو اس میں ہم نے بڑے ہی واشگاف انداز میں اس بات کو کلیریفائی کیا تھا کہ جی کہ کشمیریوں کے ساتھ جو ایک جبر و ستم ہو رہا ہے اسرائیلی فوج کے ہاتھوں اس کو ختم ہونا چاہیے اور کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت ملنا چاہیے اور کشمیریوں کو جو فلسطینیوں کو ان کا حق خود ارادیت ملنا چاہیے اور وہاں پر جو سیٹلمنٹس ہو رہی ہیں ان کو بند کیا جائے. اور فلسطین کا جو مسئلہ ہے وہ فلسطینی عوام کی امنگوں کے مطابق حل کیا جائے اور ان کے جو پاکستان یہ چاہے گا کہ کشمیری جو کشمیری وہ فلسطینی عوام جو ان سے ہیں ان کو پری 1967 جو بارڈرز ہیں اس کے مطابق ان کا فلسطین ایک آزاد ریاست کے طور پہ قائم ہو اور جو القدس الشریف ہے وہ اس کا فلسطین کا دارالخلافہ ہونا چاہیے. یہ پاکستان کی پوزیشن تھی. اس کو پاکستان نے بارہا وہاں پر اس کو ریٹریٹ کیا. ہم نے جو میڈیا انٹریکشن میں بھی اور UN کی جنرل اسمبلی میں بھی جتنے بھی اجلاس ہوئے اس میں بھی یہ بات کی گئی. اور میں ایک چیز اور بتا دوں کہ جو اسرائیل کے متعلق یا فلسطین کے بارے میں جو پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ کل بھی وہی تھی, آج بھی وہی ہے اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی وہ وہی ہوگی. پاکستان ایک سوال کسی نے مجھے کہا کہ جی کیا پاکستان تقلید کرے گا باقی ممالک کی جو اپنا ان کے ساتھ رابطے میں ہیں, تو ہم نے کہا کہ جی وہ ہم تقلید کے چکر میں نہیں کرتے, ہم اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں. ہمارا جو موقف ہے وہ اپنا ایک کلیدی بنیاد پہ ہوتا ہے, تقلیدی بنیاد پہ نہیں. کس کے لیے نہیں جی میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ جو فلسطین کا جو ہے حق خود ارادیت کا جو ان سا ہے جو ایشو ہے وہ بھی کشمیریوں کو بھی وہی ہے. تو اگر ہمارا جو نیشنل انٹرسٹ حق خود ارادیت کے ساتھ وابستہ ہے, اگر ایک ہمارے کشمیر کے ایشو کے ساتھ اور ہم کو اگر کہتے ہیں کہ جی فلسطین کا بھی وہی ہو تو وہی ہے, بیسیکلی دیٹ بیکمز پارٹ آف آور نیشنل انٹرسٹ. Thank you, sir. Canadian Prime Minister Justin Trudeau is in the news for many reasons. But one relevant reason is that he was yesterday asked by his leader of the opposition that
spent $61,000 million for going to New York, and what have you brought back? So my question in that context is, which is a public question today here, that why not many counterparts of the Prime Minister, they spare time for our delegation. As you yourself very rightly pointed out that you had 20 bilateral meetings, but we lacked the meeting with the head of government or head of the delegation who was there. My second question is, when you had meetings over there or over there, Election Commission of Pakistan came with an announcement of January last week's election. So how was the response in your meeting from different world leaders who have been talking about election in Pakistan? Thank you, sir. ایک تو راجہ صاحب میں آپ کو یہ بات کلیریفائی کرتا چلوں کہ پاکستان کا اس دفعہ جو ڈیلیگیشن گیا یو این جنرل اسمبلی کے ساتھ کے لیے وہ صرف 3 افراد پہ مشتمل تھا. ایک تو پرائم منسٹر تھے, ایک میں تھا, اور ایک فارن سیکرٹری صاحب جو یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں. اور یہ میرے خیال کے مطابق دس واز دی موسٹ کاسٹ افیکٹو وے آف کنویئنگ پاکستان's perspective on some of the most important issues. اور جو پاکستان کنفرنٹ کر رہا ہے یا دنیا کنفرنٹ کر رہی ہے, پاکستان کو اپنا پوائنٹ آف ویو ایک انڈر ون روف اگر پرووائڈ کرنے کا کوئی موقع فراہم کرتا ہے کوئی ایونٹ, تو وہ یو این جنرل اسمبلی کا ہے. یہ جو میں نے پرائم منسٹر کی 5-6 میٹنگز کا ذکر کیا, تو یہ تو وہ میٹنگز تھیں جو کہ بائیلیٹرل میٹنگز تھی, بٹ لیکن اس کے علاوہ پرائم منسٹر کی اور کوئی ڈزنز ہیڈز آف اسٹیٹس کے ساتھ جب وہ کسی میٹنگ میں جاتے تھے یا جنرل اسمبلی میں جاتے تھے اور اپنے یا کسی اسپیسیفک میٹنگ کے لیے جایا کرتے تھے, چاہے وہ کلائمیٹ چینج سے متعلق ہو, یا چاہے SDG سے متعلق ہو, یا پریونشن آف ڈیزیزز ایٹسیٹرا سے متعلق ہو, تو اس میں بے شمار اور ہیڈز آف اسٹیٹس اینڈ گورنمنٹ سے بھی ملاقات ہو جاتی تھی, جس سے کہ آپ کو کافی ہوتا تھا. تو میرے خیال میں اس چیز کو تو ایشو بنانے کی ضرورت نہیں ہے. کسی صاحب نے میرے سے پوچھا مثلا کہ جی یہاں پر کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی, تو اس کے جواب میں نے یہ کہا کہ جب کیئر ٹیکر سیٹ اپ پاکستان میں ہوتا ہے تو دنیا میں جو کچھ ڈیولپمنٹس ہوتے ہیں ان کی وہ رک نہیں جاتی, وہ چلتی رہتی ہیں. اور پاکستان کا جو سا ایک پوائنٹ آف ویو, چاہے وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہو, چاہے کوئی بھی وہ جو الیکٹڈ سیٹ اپ ہو, وہ موقف تو رہتا ہے جس کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے اور کنوے کرنا ہے. مثلاً جو بائیلیٹرل میٹنگز ہوتی ہیں اس کے اندر بے شمار آپ چیزیں جو سی ہیں وہ اس پہ اگریمنٹس ہو جاتے ہیں, جس کو بعد میں فالو اپ کر کے ان کو کنکریٹ شیپ دی جاتی ہے. الیکشنز کی آپ نے بات کی, الیکشنز کا وہ وہیں پہ تھے, اور میرے خیال میں وہ ایک اچھی ابھی وہ کوئی اٹ واز اے نوشنل ڈیٹ دیٹ واز اناؤنسڈ بائی دی الیکشن کمیشن, تو وہ لیکن اس کا ایک اچھا پازیٹیو امپیکٹ ہوا وہاں پہ جتنی بھی تھا کہ پاکستان کے اندر الیکشنز ہوں گے. اور دس از واٹ دی اسٹانس دیٹ پاکستان ڈیلیگیشن ہیڈ آلسو ٹیکن ان بائیلیٹرل کنسلٹیشنز. شکریہ میڈم. فارن منسٹر صاحب, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جیسے دنیا میں ہم نے ماضی میں دیکھا کہ اینٹی سیمیٹزم پہ ایک اپروچ کی گئی یورپ کے اندر, اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بڑا پرسو بھی کیا گیا ہے, لیکن فردر کوئی وہاں پہ لاس یوز کا ادھر سے نظر نہیں آتا. تو کیا اسلاموفوبیا کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے پرائم منسٹر صاحب نے اپنی میٹنگس میں کسی چیز کو پرسو کرنے کے لیے ایک کنسسٹنٹ پالیسی پہ کوئی نیریٹو وہاں پہ دیا؟ ایک تو یہ بتا دیجیے. دوسرا یہ بتائیے کہ ماضی کی جتنی بھی پاکستان کی اسٹیٹ پالیسی رہی انڈیا کانٹیکسٹ میں, پاکستان کے ریلیشنس میں, اور جتنی ڈیولپمنٹس ہوتی رہی, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو اس بار کا دورہ ہے وہ کتنی حد تک مختلف تھا اور کیا آپ نے اچیو کیا؟ ایک تو خیر اسلاموفوبیا سے متعلق آپ نے سوال کیا, وہ یہ ایک بڑا ہی اہم مسئلہ تھا نہ صرف تمام مسلمان ممالک کے لیے, جس کو ہم نے وہاں پر پرائم منسٹر نے بھی اور میں نے بھی اپنے بائیلیٹرل انٹریکشن میں بھی, بلکہ اس کے اوپر نہ صرف ایک OIC کا اجلاس ہوا بلکہ وہاں پر ایک الائنس آف سویلائزیشن, ایک UN اسٹیبلشڈ گروپ ہے,
اس کی بھی میٹنگ ہوئی جس کے اندر یہ اس کے اوپر بات چیت ہوئی. اس میں جو ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو تمام ممالک نے, چاہے وہ اسلامی ممالک تھے یا باقی ممالک تھے, انہوں نے اس بات کو بہت ہی کنڈیم کیا جو آج کل ایک چل پڑی ہے, ایک ویو اسلاموفوبیا کی. اور دوسرا ایمفیسائز کیا گیا کہ یونائٹڈ نیشنز اس سلسلے میں ایک بھرپور قدم اٹھائے. یو این نے اس سلسلے میں کچھ اقدامات بھی کیے ہیں. مثلا انہوں نے ایک 15 مارچ کو ڈکلیئر کیا ہے ایز اے یو این ڈے فار اسلاموفوبیا, تاکہ اس کو کنڈیم کیا جائے پوری دنیا کے اندر. دوسرا یہ ہے کہ اس جو ایک وہاں پر جو انٹریکشن ہوا اس کی ایک جو اہم ڈیولپمنٹ جو سامنے آئی وہ یہ تھا کہ ڈنمارک نے ایک بل آلریڈی انٹروڈیوس کر دیے ہے اپنی پارلیمنٹ میں, تاکہ اس کو اسلاموفوبیا یا برننگ آف قرآن کو یا جو اپنے جو یا قرآن یا باقی کوئی جو ہولی بکس ہیں ان کو کرمنلائز کیا جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی ڈنمارک کی تقلید کرتے ہوئے بے شمار ممالک نے بھی اس پہ سوچ بچار شروع کر دیا ہے کہ کس طریقے سے وہ بھی اس کو اپنے حصہ بنائیں. ہماری جو او آئی سی سیکرٹری جنرل کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اس کے اندر بھی او آئی سی آئندہ جو اپنے اجلاس کے اندر کچھ ایسے اقدامات اٹھائے گی جس کے تحت یہ کیمپین جو سی اسلاموفوبیا کے جو آج کل چل رہے اس کے خلاف, اس میں میں سمجھتا ہوں کہ مزید اس میں تیزی آئے گی اور بہتر انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوگی اس کی. ایک پولیٹیکل امپریشن تھا ماضی میں کہ پاکستان جو ہے وہ گزشتہ 2 سال میں تنقید ہو گیا, کیا وہ امپریشن وہاں پہ کہیں نظر آیا ہے؟ دوسرا یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو ملاقاتیں ہوں اس پہ جو پاکستان کا جمہوری نظام ہے اس کے اوپر ان لوگوں کی کیا ہے؟ یہ جو مجھے سوال کرتے ہیں مجھے تھوڑی سی حیرانگی ہوتی ہے کہ آئسولیشن کا شکار تو پاکستان بالکل ہی نہیں ہوا. اور اگر میں کہتا ہوں کہ جی میری کوئی 20 کے قریب فارن منسٹرز کے ساتھ ملاقات ہوئی تو اس میں چند فارن منسٹرز کے وہ تھے جن کے لیے ہم نے درخواست کی ان سے کہ جی وہ ہمارے سے ملاقات کریں, بٹ میجورٹی آف دی فارن منسٹرز جو تھے انہوں نے تو خود اس خواہش کا اظہار کیا کہ جی وہ پاکستان کے فارن منسٹر سے ملے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن میں ایک خاص قدر و منزلت ہے. وہاں پہ جو ہمارے جو فارن آفس کے ڈپلومیٹک جو ہمارے پرماننٹ ریپرزینٹیو ہیں یا باقی آفسرز ہیں, آئی تھنک دے آر پلینگ اے ویری افیکٹو رول. اور چاہے او آئی سی ہو, چاہے یونائٹڈ نیشنز کی کوئی بھی کمیٹی ہو, اس کے اندر ہمارا ایک بہت ہی اہم رول ہوتا ہے, چاہے ریفارمز کی ہو یا چاہے کسی چیز کی ہو. تو وہ امپریشن بالکل نہیں ابھرا. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان ایک ڈیموکریٹک ملک ہے. پاکستان اس بارے میں ہمیں کسی بھی طرح کی کسی کی بھی تشویش کا سامنا نہیں کرنا پڑا. یہ تو آپ کو بہتر ہے کہ آپ واپس آ گئے امریکہ سے روکا بھی رہے ہیں. مجھے ایک تو یہ جاننا ہے کہ پاکستان کی فلسطین کے حوالے سے جو ریجنل پوزیشن تھی, پہلے تو کہتے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے, انلیجیٹمیٹ اسٹیٹ ہے. لیکن ہم نے گزشتہ حکومت میں یہ دیکھا ہے کہ تھوڑا سا ڈیویشن بھی اور 2 اسٹیٹ سولوشن کے کا پاکستان میں موقع اختیار کیا. آپ کی جو وائس میں تھی کانٹیکٹ گروپ میں, اس میں بھی 2 اسٹیٹ سولوشن ود القدس شریف جو ہے وہ دارالحکومت فلسطین کا. تو کیا ایک تو یہ بتائیے کہ کیا ہماری اوریجنل جو پوزیشن تھی یہ تھوڑی سی ڈیویشن نہیں ہے. نمبر 2 مجھے افغانستان کے حوالے سے پوچھنا ہے کہ آپ امپورٹنٹ جگہ پر تھے, افغانستان کی فائل ہمارے ہو رہی ہے, چترال کا واقعہ بھی آپ کے سامنے ہے, اس سے پہلے جو دہشت گردی کے دیگر واقعات ہیں ہمارے ڈیلیگیشن بھی وزٹ کیا. لیکن افغانستان بار بار یہ یقین دلاتا ہے کہ پاکستان کے خلاف سرزمین استعمال نہیں. اب آپ یہ بتائیے کہ اگر اس بار اس وعدے کے خلاف ہوئی تو پاکستان کا ریئیکشن کیا ہوگا, کن ٹرمز میں ہم رد عمل دیں گے؟ یہ اسرائیل کے اوپر پوزیشنز تو میں نے اپنی واضح کر دی ہے بالکل. فلسطین کے اوپر بھی میں نے
بالکل واضح کر دی ہے پورے 2 ٹوک الفاظ میں کہ ہماری پوزیشن میں کوئی بھی تبدیلی نہیں ہے. تو اس بات کا میں دوبارہ اعادہ کروں گا کہ there is absolutely no change in Pakistan's foreign policy as far as Palestine is concerned. We have, as I mentioned earlier, we have stood with the people of Palestine. We are with them and we will continue to stand with them till such time they get their right to self-determination based on the, میں نے جو already کہا ہے کہ جو pre-1967 borders ایک independent جو state ہے which is according to the satisfaction of the Palestinian people. دوسرا جو آپ کا سوال ہے افغانستان سے related, تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دہشت گردی کے جو واقعات ہوئے ہیں پچھلے چند ہفتوں میں, اس کے بارے میں ہمیں تو بہت زیادہ تشویش ہے. اور اس کا میں ایک اور چیز بھی کہوں گا کہ نہ صرف پاکستان کو بلکہ پوری دنیا کو اس کی تشویش ہے اس کے بارے میں, اور وہ پوری دنیا کنسرن فیل کرتی ہے. لیکن ایک جو اچھی چیز یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہمارا ایک ڈائلاگ بھی چل رہا ہے, اور جس کے ڈائلاگ کے اندر ہم نے ایمفیسائز بھی یہ اس بات پہ کیا ہے کہ جو افغانستان سے جو اٹیک ہو رہے ہیں پاکستان کے اوپر, یا وہاں پہ جو پریزنس ہے ویریس ٹیررسٹ گروپس کی, ان کو روکنا وہ افغانستان گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. اور یہ کہ ہماری ان سے توقع بھی ہے, یہ انہوں نے اپنے بائی لیٹرل بھی کمٹمنٹ ہے ان کی. اور اگر آپ کو یاد ہو کہ ابھی ریسنٹلی جو ٹرائی لیٹرل میٹنگ ہوئی تھی کچھ چند ماہ پہلے چائنا پاکستان افغانستان کی, تو اس میں بھی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ کے اندر اس بات کی کمٹمنٹ کی گئی تھی کہ افغانستان کی سوئل کو استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا پاکستان یا کسی اور ملک کے خلاف. اور یہ کمٹمنٹ بائی لیٹرل طور پہ بھی کی گئی ہے. تو مجھے امید ہے کہ افغان انٹرم ایڈمنسٹریشن اپنی اس جو کمٹمنٹ انہوں نے کی ہے اس کی پاسداری کرے گا آئندہ بھی, اور جس قسم کے واقعات ہوئے ہیں پچھلے چند ہفتوں میں اس قسم کا کہ دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوں گے. Yesterday, the Russian embassy in Islamabad announced that Pakistan received liquefied petroleum gas from Moscow, and we know that Pakistan also purchased liquefied natural gas in July, and there are sanctions against Russia by the Western countries, as we all know. So in this context, does reactions from the Western countries regarding energy imports from Russia? Thank you. Usme, the question that you have just raised regarding purchase of oil and other things from Russia, I'll say that our relations with Russia are improving. There are many other countries who are including the European countries, many countries in South Asia, in the Middle East, who have this trading relationship with Russia. So Pakistan has not really done anything which would be different from any other country, whether it's the European countries or the Middle Eastern countries, or for that matter any other South Asian countries, including our neighbor. I don't think Pakistan, by purchasing these items from Russia, has violated any sanction law or any international law. Arif Alvi. Thank you. Thank you, Arif Alvi, from this recorder. There are a lot of speculations, particularly after the visit of Ambassador John to Bharat, کہ جو سی بیک ہے شاید اس کو رول بیک کیا جا رہا ہے, تو کوئی اور کی جا رہی ہے. اس حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں. دوسری بات یہ, کل ایک خبر چھپی ہے کہ افغان حکام نے پاکستان کو بتایا ہے کہ ہم نے
कुछ 200 के करीब टीटीपी से एफिलिएटेड जो दहशतगर्द हैं वो हमने अरेस्ट की हुई हैं। क्या वाकई पाकिस्तान को ये अवाम हुकाम ने बताया है? अगर बताया है तो क्या पाकिस्तान उनको हैंड ओवर करने की भी दरख्वास्त करेंगे? थैंक यू। China-Pakistan Economic Corridor, it's a very, very important transformational project for Pakistan. There is absolutely no question of it being rolled back. As a matter of fact, we have entered into the second phase of China-Pakistan Economic Corridor, which will involve a lot of things, which would include the upgradation of railways, upgradation of agriculture, technical cooperation, IT cooperation, and there are many areas which would form part of our interaction with China as part of China-Pakistan Economic Corridor. तो उसके अंदर तो मैं आपको बिल्कुल 100% यकीन दिलवाऊंगा कि आइंदा वाले सालों में आप चाइना-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में सिर्फ तरक्की ही देखेंगे और इससे इस बारे में कोई भी शकूक शुबहात जो उनसे हैं उसको सामने लाने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक जो अफ़गानिस्तान का ये है वो जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं ये जो उनसी है अबाउट दी अरेस्ट ऑफ सर्टन, तो उसमें हमारा अभी रिसेंटली एक मीटिंग हुई थी जिसके अंदर ग़ालिबन उन्होंने इस बात पे बताया और अगर तो वो अफ़गान नेशनल है देन ऑब्वियसली वी विल नॉट आस्क फॉर देयर, वो उनका है वो, लेकिन अगर उसको हमारी होगी कि वो उनको कानून के मुताबिक उनको करार वाकई सज़ा दें, तो ये हमारी पोजीशन रहेगी उसमें। So thank you very much. I should be from Arab News. My question is regarding, as you stated in New York, that many GCC countries are going to have MOUs and agreements in different things, in different sectors in Pakistan, and many dignitaries also are planning to visit Pakistan in the near future. So, sir, my question is that could you please elaborate a little about the investments which Pakistan is hoping to receive, and then secondly, from which countries dignitaries are coming and which sectors, if you can elaborate on that. Thank you so much. Thank you so much. You know, as you are aware that we have initiated something which is has become extremely popular with the international investors, and that is Special Investment Facilitation Council. And it has attracted a lot of investments from the Middle Eastern countries. It has attracted a lot of many other countries are also looking at it very, very carefully. I mentioned to you about this American business BCIU delegation that met me in New York. They are also very excited about the Special Investment Facilitation Council, and their delegation will be visiting Pakistan very soon to basically interact with our people. With regard to your question as to what are the areas which have been offered, then in that we have agriculture is certainly one of the areas in which we are seeking investments. IT is another area which is we are seeking investments. As a matter of fact, you will hear very good news because we are training a lot of IT experts in the country, and the current exports of $2.5 billion will certainly be increased to $10 billion in the next couple of years. And then mines and minerals is another area in which we are seeking investments. Again, a lot of interest on the Arab countries, GCC countries. Energy is another area, and defense production, joint ventures in that. So these are all areas which are, so there are a lot of MOUs which are in the works, I would say. And we are expecting the delegation from the respective countries very soon. They will be, who will be visiting Pakistan to sign these, the MOUs. So I think probably things have begun to roll down, roll over. Sorry, is there any follow-up? Sir, basically, the
You see, میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ Saudi leadership is held in highest esteem in Pakistan. Whenever they visit Pakistan, a warm welcome would await them. So that's it. منسٹر صاحب وزیر بادشاہ چینل سے ہوں. میرا سوال بھی افغانستان کی جو انہوں نے 200 بندے پکڑے ہیں BJP کے مطلب رہنما ہیں, تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ جو چترال میں جو کچھ ہوا ہے اسی میں یہ ملوث ہے. تو کیا اگر یہ اسی میں ملوث لوگ پکڑے گئے تو پاکستان افغان حکومت سے حوالگی کا مطالبہ کرے گا کہ یہ پاکستان کے حوالہ کرنے؟ اور میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اسی کا جواب دیا ہے جو سوال اس سے آپ سے پہلے کیا گیا تھا. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے تشویش کی بات کی کہ BJP کے حوالے سے پاکستان اور دنیا کو تشویش ہے, تو پاکستان نے BJP کے تشویش کے علاوہ کوئی اور اقدامات اٹھائے؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ پاکستان اپنی سوورنٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تمام اقدامات اٹھائے گا. میں یہاں پر سرٹنلی وہ الیبوریٹ نہیں کر سکتا کہ پاکستان کیا اقدامات اٹھائے گا, لیکن ہمارے لیے تمام آپشنز اوپن ہیں. سر میرے 2 کویشچنس تھے, ایک افغان سے متعلق وہ جو 200 بندے پکڑے گئے, اور دوسرا MPS کے جو ایکسپیکٹڈ وزٹ آف پاکستان ہے, دونوں سوال ہو چکے ہیں. سو تھینک یو جیلانی صاحب. میرا سوال جو ہے بہت ہی ریلیٹڈ ہے افغانستان سے, لیکن یہ جو سوال ہے یہ افغان جو ریفیوجیز ہے پاکستان میں, کیا پاکستان کو افغان ریفیوجیز کی پالیسی ہے پاکستان کی, کیا اس کو ریوزٹ کرنے کی انڈر کنسیڈریشن ہے؟ اور دوسرا یہ ریسنٹلی پاکستان کے مختلف علاقوں میں جو افغان نیشنل ہیں جو رپورٹڈلی ایلیگل یا وداؤٹ ویزا تھے, ان کے خلاف کارروائیاں ہوئی ہیں, تو کیا پاکستان کوئی ایسا موو پاکستان کو پریپیئر کر رہا ہے کہ رپورٹڈلی دے آر اراؤنڈ 1 ملین افغانس who are living in Pakistan without any visa or illegally, کیا وہ ڈیپورٹ کرنے کے حوالے سے پاکستان کا کوئی کنسیڈریشن ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہ کلیریفائی کرتا چلوں کہ یہ جو پالیسی نئی جو کیبنٹ نے اپروو کی ہے وہ خالی افغان ریفیوجیز سے متعلق نہیں ہے. اس کے اندر وہ تمام ممالک کے جو لوگ شامل ہیں جو کہ اللیگلی پاکستان میں رہ رہے ہیں, جن کے بارے میں کیبنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ لوگ جو بھی ہیں وہ اپنے اپنے ملکوں میں واپس چلے جائیں. اور میں آپ کو چیز بتاؤں کہ دنیا میں کوئی بھی ملک, آپ چاہے یورپ میں ہو چاہے آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں, اگر آپ اللیگلی رہ رہے ہیں تو آپ کو کوئی بھی وہاں پہ رہنے کی اجازت نہیں دے گا. تو پاکستان نے یہ پالیسی اڈاپٹ کی ہے, بنائی ہے, اور اس کے اوپر ہم سختی سے امپلیمنٹ کریں گے اس کو پالیسی کو. اور اس میں جو لیگلی رہ رہے ہیں, جو رجسٹرڈ افغان ریفیوجیز ہیں, آبویسلی ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا بیکاز وہ یہاں پر لیگل, لیکن جو اللیگل طور پہ آئے ہوئے ہیں, چاہے افغان ہوں چاہے کسی بھی ملک کے باشندے ہوں, they will have to go back to their respective countries. جی طاہر صاحب, میں طاہر صاحب کے ساتھ ہے ہماری جی. دورانی صاحب کے حوالے سے, دورے کے حوالے سے 3 دن وہاں آئے, لیکن میں ٹویٹ آیا, نہ کوئی ہمارا بیان آیا. افغانستان سے ایک 2 بیانات آئے, ایک فارم منسٹر سے ملے تھے, ایک انفارمیشن منسٹر عباس. تو کیا ڈلیور کیا گیا ہے, کیونکہ 3 دن کا کافی سارا وقت ہے. دوسرا پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈیفیکٹو کا لفظ استعمال کرتے بار بار, وہ ایک غیر قانونی اردو میں اس کا استعمال کرتے ہیں. پرسوں یونائٹیڈ نیشن میں کوئی سی جڑ ہوئی, نگران صاحب کی جو ہاؤس گورنمنٹ کے ریپرزینٹیٹیو, سوری کس کی جھڑپ ہوئی جی؟ نگران صاحب کی اور سابق حکومت افغانستان کے جو نمائندہ وہاں پہ یونائٹیڈ نیشن میں ہیں جی. تو نگران صاحب رپورٹڈلی اس نے کہا کہ آپ نمائندے نہیں ہیں. پھر اس نے بھی جان لگا ہماری پالیسی کیا ہے طالبان گورنمنٹ کے حوالے سے, کیونکہ چین نے سرٹیفکیٹ بھیج دی فل ٹیکسٹ, ہمارا بھی ٹیکنالوجی مجبور ہے.
تو اور پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ وہ ایلیگل گورنمنٹ ہے. ہماری پوزیشن کیا ہے طالبان گورنمنٹ کے حوالے سے؟ تھوڑا سا کون سے پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ ایلیگل گورنمنٹ؟ اپنی پرائم منسٹر کی بات کروں گا کہ افغان گورنمنٹ کو کہا ہے کہ وہ ایلیگل جو ہے یہ ایلیگل ہے. نہیں, افغان کے بارے میں تو وہ ایلیگل نہیں کسی نے کہا. نہیں, آئی تھنک میرے خیال میں ان کو جی ڈیفیکٹو ہے. ہاں ایلیگل تو نہیں کہا جا سکتا پر ڈیفیکٹو, کیونکہ وہ انٹرم ایڈمنسٹریشن جو ہے. جی 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 نہیں, یو نو دس واز بیسیکلی یہ جو جس مقصد کے لیے گئے تھے, یہ ہمارا ایک ریگولر انٹریکشن ہے فار بارڈر مینجمنٹ, فار جو ہے جو ٹریڈ ریلیٹڈ ہے, یا کوئی اگر وہاں پر ایک دوسرے کے کنسرنز ہیں ان کو اپنا ایکسپریس کرنے کا موقع ملتا ہے. تو اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اپنا ان کی جو میں آج صبح ہی پہنچا ہوں اپنا امریکہ سے, اس کے بارے میں مجھے کوئی اتنا زیادہ ریڈ آؤٹ نہیں ہے اس جو میٹنگ کے بارے میں, لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ وہ جو میٹنگ ہے وہ کافی پروڈکٹیو رہی ہے اور اس کے اندر کافی جو معاملات ہیں اس کے اندر وہ ڈسکس ہوئے. جہاں تک وہ آپ کا تعلق ہے, جو افغان ریپرزینٹیٹیو وہاں پہ بیٹھے ہیں, اس کو تو میرے خیال میں جو افغان انٹرم ایڈمنسٹریشن ہے وہ بھی ایکسیپٹ نہیں کرتی اپنا ریپرزینٹیو. بہت شکریہ. نیوز سر, ابھی گزشتہ کئی روز سے یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ کینیڈا میں جو ہے سکھوں کے قتل عام کی باتیں ہوتی ہیں, ماورا عدالت قتل کی بات ہوتی ہے, بھارت کے اوپر براہ راست الزام لگتا ہے, اور اسی قسم کے الزامات جو ہے ماضی میں پاکستان کے حوالے سے بھی بھارت پہ لگتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بھارت جو ہے وہ سکھوں کے قتل میں ملوث رہا. را کے یہاں پر جو ہے وہ دہشت گرد بھی گرفتار ہوئے, یہ آن ریکارڈ ہے سارے معاملات. تو ہم نے اس حوالے سے کیا آواز اٹھائی ہے؟ ہم نے کوئی کمپلین جو ہے وہ بھارت کے لیے لانچ کی ہے؟ دنیا کو ہم نے بے نقاب, دنیا کے سامنے ہم نے بھارت کو بے نقاب کرنے کے لیے کوئی اقدامات کیے ہیں؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ نمبر 1 جو وہاں پر ہوا کینیڈا میں وہ بڑا انفارچونیٹ ہے. پاکستان جو کہتا رہا ہے کئی برسوں سے کہ ہندوستان اس قسم کی جو حرکات میں ملوث ہے, چاہے وہ ساؤتھ ایشین کنٹریز ہوں چاہے پاکستان ہو, تو یہ بیسیکلی اس کو سبسٹینشیٹ کرتا ہے. ہندوستان بڑے عرصے سے نہ صرف پاکستان میں بلکہ ساؤتھ ایشیا کے تمام ممالک میں وہ اس قسم کی ان کی جو اسیسینیشن والی جو رہی ہیں ان کی حرکات, ایسپیوناج کی, اور جتنے بھی گروپس ہیں وہ جو دہشت گرد گروپس ہیں ان کو سپورٹ کرتا رہا ہے ہندوستان. ہم نے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ڈوسیئر بھی پیش کیا تھا انٹرنیشنل کمیونٹی کو, اور اس کے اندر یہ تمام چیزیں ہم نے بتائی تھیں کہ کیا کس طریقے سے وہ جو ملوث ہے. تو اب یہ ہے کہ بدقسمتی سے جو ان کا جو ایک ہے وہ گلوبل ایجنڈا بن گیا ہے اسیسینیشنز کا, اور وہاں پہ بہت تشویش ہے. اپنا یونائٹڈ نیشنز میں تقریباً تمام ممالک کے ساتھ جن کے ساتھ ہمارا انٹریکشن بھی ہوا, تو انہوں نے اس کے اوپر کافی تشویش کا اظہار کیا, اور میرا خیال میں یہ معاملہ اتنی جلدی سیٹل نہیں ہو پائے گا. ہندوستان نے جو اپنا ایک جعلی قسم کا ماسک اوڑھا ہوا تھا, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ماسک جو سے ہے بہت ہی بری طریقے سے وہ اتر گیا ہے, اور وہ ہندوستان بری طریقے سے ایکسپوز ہوا ہے اس تمام کام میں. تو بلکہ وہاں پر کافی لوگ تو یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ اس کی یونائٹڈ نیشنز کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے ہندوستان کی, کہ وہ اس طرح سے اس قسم کی جو حرکات میں ملوث ہے, اور دس مسٹ کم ٹو این اینڈ. اور ابھی تک انڈیا نے اس کا کوئی واضح جواب بھی نہیں دیا. سر, جو وائٹ ہاؤس ہے وہ انڈیا میں ہونے جا رہا ہے. پاکستانی ٹیم کو بہت مشکل سے ویزاز ملے ہیں, بہت سے پاکستانی شائقین کرکٹ انڈیا جانا چاہتے ہیں, میچ دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن انڈین جو ہائی کمیشن ہے اس نے ویب سائٹ پہ جو فارم ہے اس کو بلاک کر دیا ہے. یوزر فارم کو لوگ بڑے مشکل میں ہیں, اس کا کوئی حل کی بات کر سکتے ہیں, کیا بات ہو سکتی ہے؟
جی ہم تھرو ڈپلومیٹک چینلز بات کرنے کی کوشش کریں گے. میرا خیال میں پی سی بی شوڈ آلسو پلے این ایکٹیو رول ان ٹاکنگ ٹو دی انڈین جو کرکٹ بورڈ ہے, کیونکہ یہ ایک آئی سی سی کی ایک رولز میں بھی ہے کہ آپ جس ملک کی ٹیم وہاں پہ گئی ہے اس کے اسپیکٹیٹرز کو اجازت دیں, اور اگر آئی سی سی کو چاہیے کہ وہ اس جو رول ہے کہ ان کے اسپیکٹیٹرز کو جانے کی اجازت ہونی چاہیے, تو اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بھی وہ ہندوستان کے اوپر پریشر ڈالیں. Sir, I think Anas had an afterthought. He wants to ask a question. I thought you were limited with the UN visit. The reason my question was asked by Kharaja, but since we're asking this one, two questions very briefly. With regards to the policy, the illegally behind foreign nationals policy, the repatriation, can you further elaborate on that? What would be the process, stepwise? How much repatriations are we looking at? That's number one. Number two, particularly with regards to the US, when you attended the SCO foreign ministers meeting on the sideline, Pakistan is to take the chair of the SCO heads of governments this year in November. اسلام آباد میں نگران وزیر خارجہ جلیل جیلانی نیوز کانفرنس کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ 9 مئی کے واقعات دلخراش ہیں اور تنصیبات پر حملہ کسی بھی قابل قبول نہیں ہوگا. ریاست پر بات کرنے کا کسی کو بھی اختیار نہیں دیا جا سکتا. اس کے علاوہ وہ بی آر آئی منصوبوں کے بارے میں بات کر رہے تھے جن سے پاکستان اور چین کے تعلقات کے درمیان کافی مستحکم ہو جائیں گے. آپ براہ راست اپنی اسکرین پہ ملاحظہ کریں. جلیل عباس جیلانی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں.